الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ رمضان المبارک کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ بعض ممالک میں انشاءاللہ کل روزہ ہوگا، بعض ممالک میں انشاءاللہ پرسوں روزہ ہوگا۔ ہمارے آج کے بیان کو آپ رمضان کی آمد پر استقبال رمضان کا عنوان دے دیجئے۔ رمضان المبارک بہاروں کا مہینہ ہے، اس پر میں گفتگو وہی کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری شب بیان فرمایا، رمضان کے عنوان پر بیان فرمایا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیان کو، مبارک ارشاد کو، مبارک واعظ کو نقل کرتا ہوں اور اسی کو مختصر سمجھاتا ہوں، بجائے اس کہ میں اپنی طرف سے بات کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء، سید الرسل، انہی کے ارشاد کو بیان کر لیتے ہیں۔ آپ نے خود شعبان کی آخری شب کو بیان فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، اللہ اکبر، اور ارشاد کے اس موقع پر فرمایا۔ حدیث مبارک کے الفاظ کیا ہیں؟ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ایک بات ذرا وضاحت سے سماعت فرما لیں۔ میں اپنے ہاتھ میں قصداً فضائل اعمال دیکھ کر حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں، صرف یہ بات پوری امت کے سامنے لانے کے لیے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل اعمال پر میں مکمل اعتماد کرتا ہوں۔ اگر اس فضائل اعمال پر کسی نے اعتراض کیا تو میں نے جواب دیا ہے، اور میں نے تبلیغ والے حضرات سے کہا آپ اپنے بیگ میں فضائل اعمال رکھیں اور اپنی جیب میں ہمارا پاکٹ سائز کتابچہ فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ رکھیں، فضائل اعمال کی تعلیم کروائیں۔ اگر کسی کو راست نہ آئے تو جیب سے فضائل اعمال کے اعتراضات کا علمی جائزہ نکال لیں اور جواب دیں۔ میرے بہت سے تعلق والے علماء، بلکہ بعض شاگرد اور مریدین مسجد میں امام بنے تو مجھے کہا ہم نے درس حدیث دینا ہے تو کس کتاب کا درس دیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے فضائل اعمال کا دو، وہ حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت شیخ نے احسان فرمایا کہ ترجمہ کیا، احسان فرمایا کہ اس کے ساتھ حضرت نے تشریح فرما دی ہے جو اس میں تو بعض احادیث ضعیف ہیں۔ میں نے کہا تو دنیا کے ہر بڑے مدرسے میں آخری سال دورہ حدیث والا سال جو کہلاتا ہے، اس میں ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے، جامع ترمذی، اس میں سنن نسائی پڑھائی جاتی ہے، سنن ابی داؤد پڑھائی جاتی ہے، سنن ابن ماجہ پڑھائی جاتی ہے۔ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ کیا؟ جو لوگ فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں، کیا انہی لوگوں نے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، کیا اس کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا؟ صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، صحیح نسائی، ضعیف نسائی، اور اسی طرح صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد۔ تو انہیں اپنے مدارس سے اس کو نکالا تو نہیں ہے، ضعیف بھی کہا پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کروں کہ آپ اس میں گھبرائیں مت۔ ان پر جو اعتراضات کیا حدیث ضعیف ہے، ہم نے جواب دیے، یہ موضوع ہے، ہم نے جواب دیا، اور بلکہ اس فضائل اعمال کے مد مقابل ایک کتاب نکالی گئی محقق مستند فضائل اعمال۔ جب ہم نے کھولا تو اس میں ضعیف کیا موضوع بھی دکھائیں اور ضعیف بھی دکھائیں۔ اس میں حکایات پر اعتراض کے جواب موجود ہیں۔ خود حضرت شیخ رحمہ اللہ کی شروع میں جو عبارت ہے مقدمہ، اس کے حوالے سے بھی اعتراض کا جواب موجود ہے۔ میں اب اس پر بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں قصداً آج جان بوجھ کر فضائل اعمال سامنے رکھ کے حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے حدیث مبارک کی کتاب ہے
اور مجھے اس پر مکمل اعتماد ہے۔ میں اپنے اکابرین کا نوکر، اکابرین کا غلام، اکابرین کا خادم، اپنے اکابرین کو روحانی بیٹوں اور ان کا دفاع کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ دستبردار نہیں ہوتا، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک مرتبہ کینیا میں گیا تو وہاں کچھ علماء مجھے ملے، انہوں نے بطور کارگزاری کی کہا، اور علماء بھی اہل تبلیغ سے وابستہ کہنے لگے کہ ہمارے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں کچھ اعتراضات تھے تو ہم نے اس کو چھوڑ کر ایک اور کتاب کی تعلیم شروع کرا دی ہے۔ میں نے کہا اعتراض تو آپ کے چلے پر بھی، اس کو بھی چھوڑ دیں، اعتراض تو آپ کے سال پر، اس پر بھی چھوڑ دیں، اعتراض ہو آپ کی پوری تبلیغ کی ترتیب پر، اس پر بھی چھوڑ دیں۔ مسلمان آدمی اعتراض ہو تو چھوڑتے نہیں ہیں، اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ میں آپ کے پاس موجود ہوں، کیا الجھن ہے؟ عقیدے پر اعتراض ہو ہم موجود ہیں، مسئلے پر اعتراض ہو ہم موجود ہیں، اکابر پر اعتراض ہو ہم موجود ہیں، اور وکیل مفت کے، کیا الجھن ہے آپ کے لیے؟ عموماً تو تگڑا وکیل ہی نہیں ملتا، وکیل مل جائے تو اس کی فیس ہی نہیں ملتی، اور ہم مفت میں آپ کے وکیل بیٹھے، آپ گھبرائیں مت، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ ڈٹے رہیں۔ مجھے اس پر ایک مختصر سا واقعہ یاد آیا کہ ہمارے دوست مجھ سے بیعت ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا، میں گھر گیا تو میری بیٹی، یعنی ان کی بیٹی ہوگی کوئی 3.5 سال 4 سال کی، کہتے وہ گھر میں بیٹھی ہے تو کہہ رہی ہے ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہم ہیں نا۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا ہے؟ اور عالیہ سے پوچھا کیا کہہ رہی ہم ہیں نا؟ اس نے کہا کہ ذرا وہ جواب آپ بیان دیکھیں، فلاں بیان نکالیں۔ وہ کہ اس نے بیان سنا ہوا تھا جس میں نے کہا بیت زیور پر اعتراض ہو گھبرائے مت، ہم ہیں نا، فضائل اعمال پر گھبرائے مت، ہم ہیں نا، اکابر علماء دیوبند پر گھبرائے مت، ہم ہیں نا۔ تو اس بچی نے یاد کیا تھا ہم ہیں نا۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الجھے مت، آپ ہمت سے کام لیں، اور دلائل ہمارے ذمے ہیں۔ تو آج میں قصداً فضائل اعمال سامنے رکھ کے استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔